نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اکرام اور میرے مہمانان خصوصی، السلام علیکم. موضوع تقریر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صدر ابی وقار، آج ہم یہاں حضرت امام حسین کی لازوال قربانیوں کو یاد کریں گے. کون امام حسین؟ وہ امام حسین جن کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی. وہ امام حسین جو نماز کے دوران اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ اپنا سجدہ طویل کر دیتے. کربلا کو کربلا کی شہنشاہ پہ ناز ہے، کربلا کو کربلا کی شہنشاہ پہ ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سر چکے ہیں سجدوں میں لیکن، یوں تو لاکھوں سر چکے ہیں سجدوں میں لیکن، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. صدر ابی وقار، حضرت علی کے بعد حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ نامزد کیا اور اس کی بیعت بھی لینا شروع کر دی، لیکن یزید نہ تو صحیح طریقے سے مسلمان بنا اور نہ ہی خلیفہ بنا، لہذا آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. صدر ابی وقار، حضرت امام حسین مدینہ میں مکین تھے کہ شام کے شہر کوفہ سے ان کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے خطوط لکھ کر کوفہ بلایا کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یزید کو اس سے پہلے ہی اطلاع مل گئی اور اس سے اس کے خاندان کا گھیراؤ کر دیا اور دو ہی راستے بتائے کہ یا تو یزید کی بیعت کرے یا پھر جنگ کرے. صدر ابی وقار، یہ وہی میدان کربلا ہے جہاں حق و باطل، صبر و استقامت اور قربانیوں کا وہ مارپا ڈرتا ہوا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. صدر علی وقار، اس مارکہ حق و باطل میں ایک طرف یزید کی پوری فوج، دوسری طرف عورتیں، بچے، بیمار، بوڑھے. حضرت امام حسین کے خاندان کے کل 72 افراد. آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو آپ کے خاندان کے 72 افراد پر پانی بند کر دیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، تیروں کی بارش برسا دی گئی، لیکن آپ نے بہادری اور استقامت کی بہترین مثال قائم کی ہے. زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل کو سکھا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. صدر علی وقار، آپ کے خاندان پر 3 دن تک پانی بند رہا. علی پیاس سے جھلکتے ہوئے ایک دریا کے پاس پہنچے تو ان کے گلے میں تیر مار دیا گیا. ہاں سچ ہے، علی کو شہید کیا، عباس کے ہاتھ قلم کر دیے گئے، آپ کے خاندان کے بیشتر مردوں کو قتل کر دیا گیا. آخر 10 محرم الاحرام کو حضرت امام حسین خود میدان کربلا میں اترے. ظہر کے وقت تک لگ گئے ہیں کہ آخر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے جنگ روکنے کا اعلان کیا. صدر علی وقار، سجدے عرش پر بھی ہوتے ہیں، سجدے فرش پر بھی ہوتے ہیں. خدا کی ہر مخلوق اسے سجدہ کرتی ہے، لیکن عرش کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے، مسجد کے اجرے میں سجدہ کرنا آسان ہے، لیکن بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، علی کے گلے میں تیر لگا دیکھ کر، دیگر افراد کی طرف پوری لاشیں دیکھ کر، جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی پتلی ننگی زمین پر سجدہ کرنا صرف حسین ہی کا کام تھا. آپ سجدے میں گئے تو آپ کا سر تلوار کے وار سے تن سے جدا کر دیا گیا. ناز جس پہ کائنات کی ہر نماز کو تھا، ناز جس پہ کائنات کی ہر نماز کو تھا، وہ سجدہ پھر نہ دیکھا گیا حسین کے بعد. اور پہنچے جو سرے مقتل تو عجب منظر دیکھا، اور پہنچے جو سرے مقتل تو عجب منظر دیکھا، سب سے اونچا تھا جو سرے موقع سنا دیکھا. اور قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اور قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.